علی حق ہے علی حق ہے علی علی ہے جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق. اسلام کا یہ والا پہلو کہ اسلام کے پاس اپنی اکنامیکل ایک سسٹم بھی ہے، یہ ہمارے پانچویں امام کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا. میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں بات کو، بات بہت نہ پھیلے. دنیا میں کرنسی کی بڑی اہمیت ہے. آج امریکن ڈالر پوری دنیا کی مارکیٹوں پہ چھایا ہوا ہے، حتیٰ یہ کہ بدترین دشمن بھی مجبور ہوتے ہیں اس ڈالر کی جانب جانے. پہلی بار آپ کو تاریخ میں پانچویں امام کے حالات میں ملے گا کہ اسلامی دنیا، اور اس وقت تک اسلامی دنیا کے اندر کافروں کی کرنسی چلتی. رومن امپائر تو بہت بڑی امپائر. آج بھی وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں سیزر کے زمانے کے رومن امپائر، رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر. بہت بڑا مسئلہ ہے ویسا. اب وہ چونکہ ان کا تو سسٹم چلا آ رہا تھا، کرنسی ان کے پاس تھی. پرانے زمانے کی کرنسی پیپر نہیں بلکہ کوائنز ہوتے تھے، سونے اور چاندی کے. کوائنز کا مطلب کیا؟ اس میں ایکچول سونا استعمال ہوتا تھا، اس کے اندر ایکچول چاندی استعمال ہوتی تھی. بات بہت ڈرائی بھی نہ ہو، جو پیغام دینا ہے وہ بھی آپ تک پہنچ. تو یہی کرنسی چل رہی تھی. اور وہی وہ زمانہ تھا کہ جب ایک بار چوتھے امام کی امامت. اب یہ پانچویں امام کا وہ واقعہ ہے کہ امامت چوتھے کی تھی، لیکن چوتھے نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا کر اس کام کے لیے سیریا بھجوایا. تو امامت چوتھے کی ہے. پانچویں امام کی ایج اس وقت تقریباً ہوگی 18 یا 20 سال. مسلمانوں اور عیسائی، یہ جو رائز اینڈ فال آف دا رومن امپائر ہے، رومن امپائر پیور ایک کرسچن. دنیا میں کرسچینٹی اتنی پھیلی ہی ان کی وجہ سے. اختلاف ہوا، انہوں نے دھمکی دے کہ ہاں کرنسی تو تم ہماری استعمال کرتے، اب جو ہم نئے کوائنز بنائیں گے اس پر تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخانہ جملے کہیں. اور تو مجبور ہو. مسلمانوں کے پاس تو کوئی کسی قسم کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. یہ چلا آ رہا ہے. جیسے ڈالر کے نوٹ کے اوپر اگر ایسی کوئی بات لکھی جائے تو مجبوری ہے. اس وقت ساری دنیا ڈالر کے ہاتھ میں ہے، نکلنا چاہ رہی ہے. یورپ والوں نے یورو بنایا، انڈیا اور برازیل مل کے دوسری کوئی کرنسی بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ابھی کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جس وقت یہ دھمکی دی کہ یہ جو کوائنز ہیں نا اس میں توہین رسالت کی جائے گی. آج کل آپ سنتے ہوں گے نا، بچوں کو ایک شوق ہے اور اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں. فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ، کچھ چیزیں صحیح ہیں کچھ صحیح. اب جو بائیکاٹ کرو وہ جو اس وقت جو مسئلہ غزہ کا چل رہا ہے اس سے ہٹ کر اس سے پہلے جی وہ اس لیے بائیکاٹ کرو کہ پیپسی کا یہ مطلب ہے. کوک کو اگر آپ مرر میں دیکھیں گے تو اس کے اندر محمد بن رہا ہے. نائکی کے فلاں جوتے پر آپ دیکھیں گے تو لفظ اللہ بن رہا ہے. بہت زیادہ یہ خبریں آتی رہتی ہے نا کہ نائکی کے جوتے کے اندر انہوں نے اللہ اس طرح لکھا ہے، اور پیپسی کا کو اگر آپ الٹا کر کے پڑھیں گے تو یہ نظر آئے گا، اور کوک کو الٹا کر کے مرر میں دیکھیں گے تو اللہ کا لفظ نظر آئے گا. اور اس قسم کی بہت چیزیں آتی رہتی. پاکستان میں بھی چائنا سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جن میں یہ چیزیں پکڑی. اب ان میں کچھ چیزیں ریئل ہیں، کچھ چیزیں ریئل نہیں ہیں، وہ چھوڑ دیجئے. اب بات ہو رہی ہے کرنسی. جوتے کا تو ٹھیک ہے استعمال ہے، آپ نے کہا جوتا اس نائکی کا نہیں پہنیں گے، کسی اور کا پہن لیں. کوک اور پیپسی کے بدلے میں آپ نے کہا کچھ اور ڈرنک پی لیں گے. ویسے بھی ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بڑی صحت کے لیے خطرناک چیزیں، لیکن کوائنز جس سے مارکیٹ میں لین دین کا، اس میں پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوگی. اب ہاتھ پاؤں پھولے حکمران کہ میں اپنے آپ کو ایک صحیح حکمران کہہ رہا ہوں کہ رسول کا جانشین ہوں. اگر رسول ہی کی رسالت خطرے میں پڑ گئی تو میں تو ان کی وجہ سے ہوں. گھبرا گیا. بہت بات کو مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں ٹائم دینے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے یہ واقعات سنے، گھبرا کے سوچا کیا کر. اس کے وزیر، مشیر، ایڈوائزر کہا کہ اس کو صرف ایک ہی آدمی سالو کر سکتا ہے. مدینے میں رسول کا وارث و جانشین ہے، اصلی تو وہی ہے نا، ہم تو سارے کے سارے فیک و جھوٹے. ان سے کانٹیکٹ کرو. چوتھے امام سے کانٹیکٹ کیا گیا. چوتھے امام مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ کربلا کی آزاداری کو آگے بڑھانا. پانچویں کو بھجوا دیا. باپ کی زندگی میں بیٹا، اور 20-22 سال کی ایج ہے. وہ شام روم میں پہنچے، وہ سیریا میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ پرابلم ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس کو شارٹ کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے نا. کہا کہ یہ پرابلم، اس کا سولوشن تو بہت آسان، جو ابھی بھی بعض پروڈکٹ کے بائیکاٹ کے حوالے سے پھر ہوا نا کہ اگر ہم اس کا بائیکاٹ کریں تو کیا کریں. کہا اپنی چیزیں بنا لو. کتنے سارے سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں آ گئے اسی وجہ سے کہ پیپسی اور کوک نہیں پینا ہے تو پھر کیا پینا، کچھ تو پینا ہے نا، جن کو عادت پڑ گئی. امام یہ تو خیر بچوں جیسی بات تھی، یہ کون سا زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن کرنسی تو لازمی حصہ، پوری مارکیٹ چلتی. چنانچہ امام نے کہا اس کا سولوشن بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی کرنسی بنا لو، اپنا سکہ لے کے آ جاؤ. جو دنیا آج کر رہی ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے اس پہ بولنا نہیں چاہیے، اگرچہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے اندر اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھا ہے، لیکن کب کی بات ہے، بہت پرانی بات. خیر، جیسے آج کر رہی ہے کہ ڈالر سے نجات حاصل کرنا ہے تو اپنی کرنسی بناؤ. یورپ بنا اسی وجہ سے. خیر، یہ امام کا مشورہ تھا کہ اپنی کرنسی بنا. کہا فرزند رسول یہ کرنسی بنانا کوئی اتنا آسان کام تو ہے. جیسے آج بھی آپ دیکھ لیں
کتنے سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں آئے، لوگ کہتے ہیں وہ مزہ نہیں ہے جو پیپسی اور اس لیے استعمال نہیں کرتے. تو یہ تو خالی مزے کی بات ہے نا، زبان کے چٹخارے. وہاں تو پورا سسٹم ہے. تو امام نے کہا اچھا میں خالی مشورہ نہیں دے رہا ہوں یا خالی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، چلو اپنی سپرویژن کے اندر میں پہلے وہ فیکٹری بناؤں گا. فیکٹری جسے منٹ کہتے ہیں، منٹ، جہاں پہ کوائنز بنائے جاتے ہیں. کوائنز کیسے بنے گا، اس کے اوپر کیا چیز لکھی جائے گی، اس کے لیے مشینیں کون سی ہوں گی، یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے. میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں اس کو شارٹ کر کے کس طرح بیان کر رہا ہوں کہ پانچواں امام اپنی نگرانی میں پہلا منٹ، یعنی پہلی وہ فیکٹری جہاں پر کوائنز بنتے ہیں وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوائنز آج کل کی طرح پیپر کرنسی نہیں کہ آپ نے کاغذ پہ جو دل چاہے چھاپ، یہ ہے جس کے اندر سونا اور چاندی ایکچول استعمال ہو. اور زیادہ تر جو تھا اس وقت درہم چلتا تھا. درہم آپ جانتے ہوں گے آج بھی دبئی کی کرنسی ہے، یعنی دبئی سے مطلب ایمریٹس. درہم 3 کمپنیوں کے بن رہے تھے، یہ ہسٹری ہے. سب سے مشہور تھا درہم بغلی، یہ کمپنی کا نام تھا. اس کے درہم کے اندر 10 مسقال چاندی. درہم ہوتا ہے چاندی کا، یاد رکھیے اصول. دینار ہوتا ہے سونے کا، درہم چاندی کا، لیکن استعمال چاندی کا تھا. آج مجھے یاد ہے اپنے بچپنے کے اندر باقاعدہ وہ چاندی کے سکے تھے بھی مارکیٹ میں، وہ 1 روپے کا سکہ جس میں چاندی ہوتی تھی 1 روپے کی ویلیو. اور کافی گھروں کے اندر دادی نانی کے زمانے کے کچھ کوائنز پڑے ہوں. تو یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں 1300 سال پرانی، جب واقعا صرف چاندی پیور، یہ سلور. اب یہ تھا کہ 3 کمپنیوں کے چل رہے ہیں سکے درہم چاندی کے. ایک کمپنی بناتی ہے 10 مسقال. اچھا مسقال آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، یہ جو ہے نا وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے، جیسے اونس ہوتا ہے، جیسے گرام ہوتا ہے. چلے 10 گرام، ایک میں 10 گرام چاندی ہوتی. ایک اور کمپنی کا درہم، وہ درہم کے اندر 6 گرام چاندی ہوتی. تیسری کمپنی کا درہم ہے وہ 5. اور یہ تینوں درہم مارکیٹ میں رائج ہیں، جیسے ڈالر ہے. ایک ہے امریکن ڈالر، ایک ہے کینیڈین ڈالر، ایک ہے آسٹریلین. اگر آپ یہاں نہ آتے آسٹریلیا میں، اپنے ملک میں ہوتے تو شاید آسٹریلین ڈالر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ نام لیں گے ڈالر کا، فوراً ذہن میں امریکن ڈالر آتا ہے. لیکن بہرحال یہ 3 ڈالر تو بہت مشہور ہے. روپیہ، انڈیا کے پاس بھی روپیہ ہے، پاکستان کے پاس بھی روپیہ ہے، اگرچہ انڈیا کا روپیہ پاکستان سے ڈبل ہے. تو اب وہاں تھا کہ 3 درہم کے 3 چل. ایک کمپنی بناتی ہے 10 گرام کا، ایک بناتی ہے 6 گرام کا، ایک کمپنی بناتی ہے 5. اب ہم لوگ کیسا بنائیں درہم عالم اسلام؟ دیکھیے 5واں امام بیٹھا، کہاں بیٹھا ہے؟ کیپٹل میں، ڈیمسکس. باقاعدہ طور پر امام نے بتایا کہ ہمیں جو ہے نا پھر ایک ایوریج بیس کے اوپر یہ 4تھا درہم مارکیٹ میں آئے گا جو پورا اسلامی ہوگا، نئی کرنسی ہوگی درہم چاندی. امام نے کہا کہ اس کا ایوریج نکالو. یہ سارے واقعات سنیے، کبھی ایوریج نکالو. کیسے ایوریج نکالے؟ کہا 10 گرام ایک ہے، ویسے مسقال کا لفظ ہے لیکن چونکہ ذرا مشکل ہے تو میں گرام کہہ رہا ہوں. 10 ہے، ایک 6 ہے، 10 + 6 16. تیسرا 5 گرام چاندی استعمال کرتا ہے، 5 ہو گیا، 16 5 21. 3 مختلف ہیں، 20 میں نے اس کو 3 سے ڈیوائڈ کرو، 7 گرام. ہم جو اپنا سکہ بنائیں گے اس کے اندر 7 گرام چاندی استعمال ہوگی، تاکہ جو 3 الگ الگ اس وقت مارکیٹ میں درہم چل رہے ہیں ہمارا سکہ سب سے الگ بھی ہو اور وہ ان کے بیچ میں ایوریج آ جائے. اچھا چلے اب یہاں تک بات پہنچی تو ایک چھوٹی سی بات میں فقہی اعتبار سے بتا دوں، کیونکہ اگلی حدیث جو ہے نا وہ فقہ کی آ رہی. وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ ہمارے مراجع میں ایک مسئلے میں ایک اختلاف. اچھا بہت سارے مسئلوں میں اختلاف ہے، خالی ایک نہیں، لیکن یہ درہم کا جو آپ پورا کیس سن رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ایک اختلاف. اور اس میں مراجع کا قصور نہیں. وہ اختلاف کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کے کپڑے پاک ہونا چاہیے اور آپ کی باڈی پاک ہونا، مگر 5 نجاستیں نماز میں معاف. اب وہ پھر وہ الگ الگ مسئلہ ہے، 5 الگ الگ چیز، زخم کا خون اور ایسی چھوٹی چیز پہ کوئی نجاست لگی ہو جو جسم کو چھپا نہ سکے. ٹوپی کی نجاست معاف ہے، گھڑی کی نجاست معاف ہے، عورتوں کے جو چوڑیاں ہوتی ہیں یا بینگل وغیرہ وہ نجاست معاف ہے، بیلٹ کی نجاست معاف ہے، موزے کی نجاست معاف ہے. تو خیر اسی طرح سے جو بچے کو پالنے والی عورت ہے، اگر اس کے پاس ایک ہی لباس ہے تو جتنی مرتبہ بھی وہ نجس ہوگا وہ اس میں نماز. اب بہت لمبا مسئلہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہوتا تو میں مسئلہ بتاتا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ جی ممبر سے مسئلے بیان نہیں ہونے چاہیے. ہاں پوری 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہونا چاہیے، لیکن موقع ملے تو ایک آدھ مسئلہ. تو اس میں ایک مسئلہ ہے کہ 1 درہم کے برابر خون اگر آپ کے کپڑے یا جسم پہ لگا، وہ معاف کا مطلب ہے کہ آپ پاک بھی کر سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے پاک کرنے. ہاں ضرورت کا مطلب ہے کہ اچھا ہے، ثواب ہے، فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر خون ہے تو نماز غلط. ہاں پیشاب یقیناً سوئی کی نوک کے برابر بھی
تو نماز آپ کی غلط. پھر مسئلے سے مسئلہ نکلے گا تو آج کی تو مجلس رہ جائے گی کہ اگر بعد میں پتہ چلے کیا ہوا وہ سب چھوڑے. یہ تو ہے کہ نہیں, آنکھوں سے نظر آ رہا. سوئی کی نوک کے برابر بھی خون معاف نہیں ہے, غلط. 1 درہم کے برابر خون اگر لگا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, آپ آسانی سے پاک بھی کر سکتے ہیں, تب بھی معاف ہے اسی حالت میں نماز. بشرط یہ ہے کہ جو عورتوں کے 3 بہت نجس والے خون ہے, ڈیلیوری والا اور دوسرے منتھلی والے, وہ نہ ہو. کتا, سور اور کافر کا خون عام حال. اور چاہے وہ سب ایک جگہ ہو, چاہے وہ اسکیٹرڈ ہو, اور سب مل ملا کے 1 درہم کے برابر بن رہا ہو, یہ خون معاف ہے. آپ اس کو پاک نہ بھی کریں تو آپ کی نماز صحیح. پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے جس میں آغا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ کیا یہی سہولت احرام میں بھی ہے جب آپ طواف کرتے ہیں. اب احرام اور طواف ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے, لوگ سمجھیں گے بھی نہیں, اس لیے میں صرف اشارہ کر کے واپس آ رہا ہوں. نماز میں تو سب نے کہا درہم. سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک چل. 1 درہم کے برابر خون اگر آپ کے جسم پہ لگا ہو تو معاف ہے, کپڑوں پہ لگا ہو تو معاف ہے, آدھا کپڑے پہ لگا ہے, آدھا جسم پہ لگا ہے تو معاف ہے. مگر درہم کسے کہتے ہیں؟ یہاں مسئلہ ویٹ کا نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ کتنی جگہ گھیر رہا, اس کا والیوم کیا ہے. 1 درہم کے برابر معاف. درہم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اب کوائنز آپ کے پاس ہے نا, آسٹریلیا کا $1, آسٹریلیا کے $2, یہ کتنا بڑا. درہم کتنا بڑا ہے؟ اس میں 4 فتوے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہتھیلی کا گڑھا, اس کو کہتے ہیں درہم, اتنا خون معاف, اچھا خاصا ہو. بعض کہتے ہیں جو انگوٹھے کی پہلی پور, یہ ہے درہم, اتنا ہوتا تھا درہم, اتنا درہم ہوتا تھا, یہ معاف. روایت میں لفظ درہم آیا. اب بحث ہے کہ درہم کتنا بڑا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ والی انگلی, اس کے برابر جو ہے نا یہ درہم ہوتا تھا. اب بعض کہتے ہیں یہ جو انگشت شہادت, اس کے برابر ہوتا تھا درہم. اب یہ چار ایسے بڑا فرق پڑے گا. خون انگشت شہادت کی پہلی پور کے برابر ہے, معاف ہے, یا یہ جو گڑھا ہے ہتھیلی کا گڑھا, یہ معاف. یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ اختلاف آیا اس وجہ سے کہ اس زمانے میں 4 درہم تھے مارکیٹ. ایک 10 گرام والا, ایک 7 گرام والا, ایک 6 گرام والا, ایک 5 گرام. اب یہ 7, 6, 5 بہت قریب ہیں, اس لیے 3 انگلیوں کی پہلی پور بہت قریب. اور 10 درہم والا بہت بڑا ہوگا, 10 گرام والا. اب روایت میں تو صرف یہ آیا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ 1 درہم کے برابر خون معاف ہے حالت نماز میں. وہ عورتوں کے 3 خون نہ ہو, کتے, سور اور کافر کا خون نہ ہو, یہ معاف. درہم کسے کہتے ہیں؟ کون سا درہم؟ وہ روایت میں تشریح نہیں آئی, اسی لیے علماء کے فتوے میں اختلاف. مرحوم آغا خوئی اور مرحوم امام خمینی کہتے تھے انگشت شہادت کی پہلی پور, لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کی پہلی پور, اس سے بڑا. وہ انہوں نے 7 درہم والی روایت کو لیا. خیر, مسئلہ یہ ضمنی بات آ گئی ہے کہ یہ 5ویں امام اپنے سامنے بٹھا رہے ہیں, تینوں درہم سامنے ہیں کہ یہ 10 گرام والا, یہ 6 والا, یہ 5 والا ہے. کہ ان کا ایوریج نکالو, ہم جو بنائیں گے وہ نہ ان کا لیں گے, نہ ان کا لیں گے, نہ ان کا لیں گے, ہم اپنا بنائیں گے ایوریج 7 گرام. اور پھر وہ سکہ امام نے اس کی مشین بتائی کہ شیشے پہ رکھ کے اس طرح سے وہ اس کے اوپر وہ انگریونگ ہوگی نا, اس کی ویلیو لکھی جائے گی, اس پہ کلمہ لکھا جائے گا, وہ شیشے کے اوپر رکھ کے کس طرح, سارا امام اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں. اور پورا سسٹم بنا کر پہلا لاٹ 7 گرام والے درہم کا امام نے تیار کرایا کہ اب اس کو اسلامی دنیا میں پھیلا دیں. اب کیونکہ ایک دن کے اندر تو پرانے درہم ختم نہیں ہوں گے, کہا کہ وہ سب فیز آؤٹ کرتے جاؤ, یہ نئے آتے جائیں گے, نتیجے میں ایک وقت میں خالی یہ رہ جائے گا. تو ایک ایسا وقت آیا 5ویں امام کی امامت میں کہ 4 درہم چل رہے تھے, یہ 4 فتوے آپ کے سامنے آ گئے. خیر, یہ تو ضمنی بات آ گئی, وقت بہت گزر گیا, پورا سسٹم بنا کے دیا. اور پھر وہی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ قوم کافروں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے جس کے پاس خود اپنا اکنامیکل سسٹم نہ ہو. اور ہم ہیں اہل بیت. کاش یہ عالم اسلام پہلے دن سے ہی علی کی خلافت و امامت کو مان لیتا تو آج یہ عالم اسلام ہی دنیا کا حکمران ہوتا. لیکن یہ ضمنی بات آ گئی. تو خالی وضو کے مسئلے نہیں بتائے, خالی نجاست طہارت کے مسئلے نہیں بتائے, خالی نکاح اور طلاق کے مسئلے نہیں بتائے, خالی میت کے مسئلے نہیں بتائے, پورا اکنامیکل سسٹم بنا کے دیا. اور خالی بتایا بھی نہیں, بنا کے دیا پورا. امام نے اپنے سپرویژن کے اندر یہ سارا کام کیا. اس میں ٹائم لگا, اس لیے چوتھے امام خود نہیں آئے تھے کہ امامت کی ذمہ داریاں مدینے میں ادا کرنا ہے, 5ویں کو بھیجا. اچھا, اب یہ تو ہوا اس کے ذریعے سورہ مائدہ کی آیت, لیکن اس سے زیادہ یہ کہوں کہ غدیر والی آیت اس کے ذریعے واضح ہو گئی کہ اسلام مکمل دین. آ کے دیکھو, اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب
یہ اس کو رومن امپائر کو پتا چلا کہ یہ سارا مسئلہ ہے تو بڑی ریکویسٹ وغیرہ کی کہ ہمارا ایک کرنسی جاری رکھیے، لیکن بہرحال پھر ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ عالم اسلام میں پانچویں امام کا بنایا ہوا یہ کرنسی سسٹم رائج ہو گیا، مسلمان بالکل آزاد ہو گئے۔ اچھا یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ اسلام مکمل دین ہے، اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک وضاحت، اس کی ایک تصویر۔ دیکھو اسلام مکمل دین ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے دین، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان۔ یہ امام نے بتایا اسلام مکمل دین ہے، یہ سسٹم بھی اسلام کے اندر، اور یہ سب سے سخت سسٹم ہوتا ہے، بہت آسان نہیں ہوتا، سب سے مشکل ہوتا ہے کسی ملک کی اکنامی کو سنبھالنا۔